حقانی درس ہے. اللهم صل على مالك رحمتك محمد للعالمين سوائنا من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وحلفة الأنجليات والمعاد وصحبه أولياء وتجمعين كما صليت صلى وبارك ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے. مرشد بتاتے ہیں 5 ٹائم نماز 5 ٹائم وظیفہ جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال رزق کے لیے دعا کریں. اللہ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے. دعا کریں ورنہ کہہ دے گا ہندوستان میں سود جائز ہے. اللہ ہی ایک رسول ایک قرآن ایک شریعت ایک 4 چیز بنایا. اللہ تعالیٰ نے 4 چیز میں ایک چیز بھی کم ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. آپ کا مرشد کیا کہہ رہا ہے؟ مرید کے معنی آتے ہیں بکنا. بک گیا وہی کامیاب ہے. آج دیکھ لیں مرشد ہم لوگ کے جو مرشد ہے اس وقت گدی نسیم آج جو ہے نفل روزہ چل رہا تھا. سارے لوگ روزے سے تھے اور افطار کا ٹائم ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اذان دے دیا افطار کے لیے. سارے لوگ کھا رہے ہیں. سارے جتنے مرید ہیں کئی لاکھ مرید ہیں. مرشد بھی بیٹھا ہے اپنی جگہ پہ اور سارے لوگ کھا رہے ہیں. میں پہلی بار دیکھا زندگی میں سارے لوگ کھا رہے ہیں اور مرشد چپ چاپ بیٹھا ہے اور چہرہ اٹھا کے سب کو دیکھ رہا ہے اور سبھی لوگ کھا رہے ہیں. مرشد بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے کہ میرا مرید کھا رہا ہے. بیٹھ کر کے مرشد اپنے مرید کو کھلا رہا ہے. یہ اللہ کے اولیاء کی پہچان ہے میرے بھائی. اللہ کا اولیاء جس نے گاس سے اذان دلوایا اللہ اکبر اللہ اکبر پورا اذان دیا اور جھک گیا. لوگ جو جا رہے تھے کہا کہ بھائی یہ تو اذان گاچی ہے نام پڑ گیا. مرشد نے اللہ کی راہ میں اپنے نام کو مٹا دیا. مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ نے مرشد کا حکم مان لیا. کتنا بڑا مرتبہ دے کے دنیا سے اٹھا دیا جس نے کرم ناسا کی روانی کو بدل دیا. نہیں مرید بھی حق ہے. اکھنی کے رہنے والے تھے تلہ میاں. بہت سارے لوگ شکایت کرتے تھے تلہ نمازیں نہ پڑھو ہے تو اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے حضور سب کو جہنم سے بچاتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا. اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ صاحب اپنے مرشد کی کتنی عزت کی ہے. ایک بار اگر خبر پہنچ جائے اکھنی تو کھانا اگر کھائے یہاں تو منہ میں نہیں ہے نیچے چلا جائے. اور ہاتھ بھی نہیں دھولتے تھے. بیچ میں ندی ہے اور جو ہے ویسے ہی چلے آتے تھے. مرشد کہہ رہا ہے فلاں نے تو نے ہاتھ نہیں دھویا. کہا کہ سوچا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے میرا مرشد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. مرشد کا حکم ماننا ہی یہ سب سے بڑی دولت ہے. اس سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے. آج دیکھ لیں مرید ہے لیکن مانتا نہیں ہے. ہر چیز نماز کسی حال میں معاف نہیں میرے بھائی. مولانا صاحب لوگ بول کے گئے ہیں ہم کو تو کچھ آتا نہیں ہے. لوگ بہت ساری چیز دیکھ لے کہتے ہیں کہ اے بھائی یہ شرک وہ شرک. اللہ کا اولیاء اور شرک جس نے گاس سے جان دلوایا. اللہ کا اولیاء اور شرک جس نے کرم ناسا کی روانی کو بدل دیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کیسے گئے مدینہ. نہیں میرے بھائی اللہ کا اولیاء اللہ کے حکم سے. اللہ کا اولیاء اللہ کے حکم سے ہے. جو حکم ہوتا ہے وہی کرتا ہے. ایک مرید خواب دیکھ رہا ہے کہ میں عرش کو سر پہ لیے ہوا ہوں
اور جو ہے صبح ہوئی پریشان ہے. اب خواب کی تعبیر کس سے پوچھا جائے؟ بائیجید بستامی رحمت اللہ علیہ کے ہاں جو ہے وہ جاتا ہے, کہتا ہے دیکھ رہا ہے اپنے مرشد کے ہاں جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ مرشد کا جنازہ مرشد کے گھر سے نکل رہا ہے. پریشان ہے مرید. اب خواب کی تعبیر کس سے پوچھا جائے؟ دیکھ لیں اللہ کا اولیاء کیا کہہ رہا ہے میرے بھائی. کہتے ہیں اولیاء آیا کہاں سے؟ ارے بھائی محنت کیا, اللہ نے دیا نہیں دیا؟ دیکھیں سارے لوگ سوئے ہیں, سب لوگ یہی ہیں, یہاں سے کلکتہ سارے کی حاضری یہی ہے, مرشد پورا ساتھ میں ہے, نہیں سب بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ میرا مرید کیا کر رہا ہے. اے حق ہے, اے حق ہے. دیکھ لیں اس کے مان حقانی درود شریف. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد عليه سواء من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وعلى الذريات والأزواج والصحابة والأئمة أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. پریشان ہے مرید. خواب کی تعبیر کس سے پوچھا جائے؟ اب تو دنیا سے چاہے اس کے بعد جو ہے اتنی بھیڑ تھی جنازے میں کہ وہ کندھا نہیں دینے سک رہا تھا, جا کے چرپائی کے نیچے سر لگا دیا. لڑکے کی طرح کہا, اس جنازے سے آواز آئی, اے فلانے تیرے خواب کی تعبیر ملی؟ کہا کہ جی حضور, یہ اللہ کے اولیاء کیا ہیں؟ عرش ہیں. مان لے میرا مرشد عرش ہے. اگر جس کو یقین نہیں ہے وہ مرید نہیں ہے. اے اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے حکم سے پوری مانتا ہے, پورا چلا رہا ہے دنیا. یہاں سے انڈو نے کئی لاکھ مرید با میں کہوں تو ہوئی نا کہ سب ہوئے با کہوں تو ایک کوٹھے تا نکل جائی. کہتا ہے کہ حقانی انجمن آیا کہاں سے؟ نہیں کھوڑارا سے نہیں لا, محنت کیلے ہے 12 سال. صوفیہ جان گانچی رحمت اللہ علیہ نے 12 سال محنت کیا. جو ہے اس کے بعد جو ہے بہت سارا لمبا کہانی ہے, بولبا تو مار دی 28 گولی, لیکن وہ حق ہے اسی لیے منع ہے, وہ بند ہے. بہت لمبی کہانی ہے, اس لیے آپ اپنے مرشد کی اتباع کریں. جس نے مان لیا وہی مرید ہے, ورنہ کوئی مقصد نہیں ہے. سارے لوگ اپنا دکھا کے گئے, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. ایک مرید جاتا ہے مرشد کے ہاں, جو ہم لوگوں کے پوسیدہ ہوئے ہیں, سابل سنگاپوری رحمت اللہ علیہ, جا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ حضور ہم جائیں گے حج کے لیے. ہاں حج کے لیے جاؤ, اچھی بات ہے. ایک مٹی کا ڈھیلا لے لینا. یہاں تک کہہ دی کہ آپ آئے تیمم برخاست نہیں ہو, یہ مرشد کا حکم ہو. برخاست ہوئی اللہ کے اولیاء کا حکم ہے, اللہ کے دوست کا حکم ہے, اللہ کے رفیق کا حکم ہے میرے بھائی. وہ برخاست نہ ہوئی. دیکھ لو اپنے مرید کو کس طرح مرشد بچا رہا ہے. کہتا ہے مرید سے کہ مولانا ایک مٹی کا ڈھیلا لے لینا, اور جو ہے کہا ہنستے ہیں مسکراتے ہیں. کہا کہ لے لینا, بچ جائے گا تو تیرا, اور نہیں تو ایئرپورٹ پر لے لے گا تو اس کا. کیچ ہوئی حکم با. یہاں تک کہ مختصر میں وہ مرید جہاز میں بیٹھ گیا اور جہاز اڑ جاتا ہے, اور کچھ ہی دیر چلا کہ جہاز کا پانی ختم ہو گیا. اب تو جہاز نہ اتری, نماز کجے با ٹھائیں ٹھائیں چلی گولی. کہتا وہ, اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ اب پریشان ہے, اے بھائی نماز کیسے پڑھی جا. ڈھیلا نکال لیا اور وہ مرید رونے لگا. رونے لگتا ہے میرے بھائی, اتنا رویا کہ ہچی بن گئی, لگا کہ ٹائم چلا جائے گا. اب جو ہے تیمم کیا جلدی جلدی. اس کے بعد بغل والا کہا کہ حاجی ہم کو بھی دے دے, اے حاجی ہم کو بھی دے دے, اے حاجی ہم کو بھی دے دے. مرشد نے سارے کے نماز کو تیمم کے ذریعے بچا لیا, ورنہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا اللہ ہی جانتا ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. جس حال میں ہو تمہارا ٹھیونا کٹ جائے, جب 3 ٹکڑا ہو جائے, کونو اجر پیش کروا, ویسے اللہ تعالیٰ دنیا سے تم کے دکھا دے.
ایسا اس سے بھی زیادہ آپ بیمار تھے کیا؟ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی، پورا پڑھ ڈالا۔ اے اللہ، اے آپ کی پاک نماز۔ ہم لوگ کیا دیں گے؟ نماز نہیں کھے اکڑ اتنے وہ مسلمان کو، کون بات کا مسلمان ہوا نمازی نہیں کھے، کون بات کا مسلمان ہوا قرآن نہیں کھے، کون بات کا مسلمان ہوا وظیفے نہیں کھے، کون بات کا مسلمان ہوا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں۔ ماں باپ جنت ہے، دنیا میں جنت ہے میرے بھائی۔ ماں باپ اگر ناراض چلا گیا دنیا سے تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم ہوگا۔ ایک اولاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، وہ اولاد جو ہے اپنی ماں کو پیٹھ پر لاد کے 25 حج کرایا، 25 ٹھو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری ماں کا حق مجھ سے ادا ہو گیا؟ کہا کہ تو نے کیا کیا؟ کہا توڑا کہ مائی دھکا دے دے تو چل جی بہن جا، باندھ کے لٹکا دے یہی جے دنیا میں حالت خراب ہو جائے۔ مائی کے خوب دلارو، خوب چھو کرو، محبت کرو، چمت دو نا کرو، دکھاوتا یہاں۔ کہا کہ میں نے 25 حج کرایا اپنے پیٹھ پر لاد کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اے جو تمہاری ماں کو جب تم پیدا ہوا، جو تمہاری ماں کو درد ہوا تھا، تم اس کا صلہ نہیں دے سکتا ہے، 25 حج کرانے سے کیا ہوگا؟ جس میں ماں باپ راضی ہے وہی تیرے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے آپ اپنے ماں باپ کو اچھا سے رکھیں میرے بھائی، اس کے لیے دعا بھی کریں، اے اللہ اس کے عمر کو بڑھا دیں تاکہ میں اس کی خدمت کر سکوں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ مولانا صاحب لوگ بول کے گئے ہیں، آپ پوری اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑا سا بھی شکن برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، دیکھ لیں ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میری ماں زندہ ہوتی اور کہتی کہ اے میں نماز پڑھ رہا ہوتا، اور میری ماں کہتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز توڑ کے اس سے میں باتیں کرنے لگتا۔ یہی ماں باپ۔ آج ماں باپ کو انسان مار کے دھکا دے دیتا، کیوں نہیں مارتا؟ پیپڑا میں ہاتھ لگا دیتا، اللہ میں کل جگہ ہاتھ لگا پھینک دیا، پوچھے گا بھی نہیں، کہے گا کہ اللہ میں نے تو دنیا میں بہت عبادت کیا، تو نے ماں باپ کے ساتھ ایک دیکھ لیں، ایک ماں جو ہے اپنے اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، ایک ماں جو ہے اپنے اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے میرے بھائی، کہہ رہی کہ اللہ میری اولاد کو موسیٰ علیہ السلام کے جنت میں رکھنا اور مجھے بھی جیتے جی زیارت کرا دینا۔ اولاد کہہ رہا ہے، وہ ماں کہہ رہی اپنے اولاد کے لیے، وہ ماں اولاد ہنستا تھا، کہا کہ یہ ماں یہ ہوئی، کہا کہ میرا کام ہے دعا کرنا۔ وہ خوب بوڑھی تھی، ان کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا، ایک بھی دانت نہیں تھا، اپنے منہ میں کوچ کر کے لقمہ بناتے تب ان کے منہ میں ڈالتے، تب وہ کھاتی، کھا لیتی، کہتی بیٹا تم بھی کھا لو، کھا لیتے۔ کہا کہ بیٹا بتی بجھا دو اور دروازہ بند کر دو، اپنی آنچل کو اٹھا لیتی اور یہی دعا کرتی، اے اللہ تعالیٰ میری اولاد کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھنا اور مجھے بھی جیتے جی زیارت کرا دینا۔ آپ نے دعا کیا؟ نہ، خود دے گائے بٹی جا سنم تا کیسے ہوئی سنم، ہم ان کا خود دے نماز نہیں کی تا کیسے کہہ دی کہ تو پڑھے لو، پڑھبا تب میں نہ کہبا، پڑھیں، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اسی راستے سے بھیج دیتے ہیں، وہ مرغی کاٹتے تھے، کٹر کا کام کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ اللہ یہ کہاں بھیج دیا، یہ تو نمازیں نہ پڑھے لا،
कहाँ बेच दिया हमको, एक टाइम कहीं तो नमाजे ना पढ़ लो, हम के देखत देखत नमाज सोचे के हो जाता है। उसके बाद जो है शाम हो गई, कहते हैं भाई मैं मुसाफिर हूँ। कहा नहीं, चलिए आज मेरे यहाँ मेहमान रहिए, ले जाते हैं अपने घर। उसके बाद कहा कि आप यहीं बैठे, हम घर में से आते हैं। गए घर में, उनकी माँ कहा बेटा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दे। खाना मामूल के लिहाज से खिला देते हैं, और जो है माँ जो है आंचल को उठा के दुआ कर रही है अपने औलाद के लिए, ए अल्लाह मेरी औलाद को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रखना और मुझे भी जीते जी ज़ियारत करा देना। मूसा अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। अब जो है जब बाहर निकलते हैं, कहा तुम्हारी माँ से मिलूंगा। कहा कि जाते हैं, कहा कि ए माँ, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। देख ले मैं ही, पहले तू ज़ियारत कर ले, देख ले मैं ही मूसा हूँ। अगर रहा तेरी औलाद की बात तो तेरा औलाद मरने के बाद मेरे साथ जन्नत में होगा। ये है माँ बाप की दुआ। माँ बाप की दुआ से आप ये न करें, पूरा पूरी माँ बाप के साथ, पूरा पूरी मेरे भाई, मेरे नौजवान बच्चे, नौजवान साथी। आज मोबाइल का जमाना चल रहा है मेरे भाई। आज मोबाइल इतना तेज है कि बगल से माँ गुजर जाए, बाप गुजर जाए, भाई गुजर जाए, दुनिया को केहू चल जाए, वो के हवे ना लगी। काहे कि वही से मोहब्बत करता हूँ है, मोहब्बत कर रहा है, उसी में लगा हुआ है। कहे कि ए बेटा, ए बाबा तनी मोबाइल पैसा चाहिए, क्या करबो बेटा? मोबाइल चाहिए, को रुपया? 50,000 है। तनिको देरी कैल तो खर्च पहुंचा दिए 1 लाख को है। दे दिया, कह रहा है बाप, ले बेटा कहीं ना दे तो कह दी सुसाइड कर ले। हैं आजकल नौजवान क्या करता है, ना जब तो भाग जी। औलाद बाप क्या करे हैं, औलाद की मोहब्बत में अब तो कम से कम देता है। बाप तो कह दे कि बेटा मैंने तेरा तो हुक्म मान लिया, ये ले ले पैसा, तो आज के दिन मेरा भी तो हुक्म मान ले, कम से कम तुम सजदा तो कर ले, नमाज तो पढ़ ले, एक टाइम पढ़ ले। लेकिन नहीं, कहने के लिए राजी नहीं। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। जान लें आप, जिस वक्त फजर की नमाज इंसान पढ़ता है वही सवाब अता फरमाता है जो आदम अलैहिस्सलाम को 200 साल रोने का सवाब दिया था, वही सवाब देता है। और जोहर की नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम, इब्राहिम जो जोहर की नमाज जब इंसान पढ़ के पूरा करता है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी का सवाब दिया था अल्लाह ताला, वही सवाब अता फरमाता है जब जोहर की नमाज पढ़ के इंसान हटता है। कितना बड़ा मर्तबा दिया। उसके बाद असर की नमाज, उजैर अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं दिल में, अल्लाह मर जाएगा, सड़ जाएगा, तक कैसे उठाया जाएगा, सोच रहे हैं दिल में। अल्लाह ताला ने उनको कहीं सुला दिया, मुख्तसर में सो जाते हैं और जागते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, कहते हैं अल्लाह मैं तो बहुत देर सो गया। कहा कि अरे उजैर बहुत देर ना, 100 साल तुम्हें सुला के रखा। कितना दिन? 100 साल सुला के रखा। बाहर निकल के देख, है दुनिया बदल जाएगी। हाँ कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखता है। अल्लाह ताला कहते वही मानता फरमाता है जो कि उजैर अलैहिस्सलाम को दिया था असर की नमाज पढ़ने में, और मगरिब की नमाज अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम। हक़ानी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद करीम रहमत लिल आलमीन सफ़ाइन मिन सय्यिदना मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अज़वाजिहि व असहाबिहि औलिया हिम्मत अजमईन। कमा सल्लैता सल्लम तबारक व रहमत अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मगरिब की नमाज अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम। 3 रिकात के बाद उठ के खड़ा होना चाहते थे, बहुत खराब बीमारी थी, गांव के लोग ले जाके कूड़ा पे फेंक दिलोस नबी को अपने, हैं खराब बीमारी थी, उठ के खड़ा होना चाहते थे, 3 रिकात के बाद गिर जाते थे। गिर जा, बहुत लंबी कहानी है, गिर जाते थे। अल्लाह ताला ने क्या कहा, अय्यूब तू 3 पढ़ ले, मैं 4 का सवाब दूंगा।
नबी की उम्मत के ऊपर अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है। और नबी की उम्मत नमाज न पढ़े, नबी की उम्मत कुरान न पढ़े, वजीफा न पढ़े, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक न करे और कहे कि मैं नबी की उम्मत हूँ, उम्मती होने का दावा करता है, नमाजें नहीं खे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक नमाज पहला फरमान। इसलिए आप उसको पूरी नमाज को घर बनाए, पूरी मेरे भाई, इस यही जाएगा दुनिया से। उसके बाद जो है क्या नाम है, ऐसा की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। जिस वक्त इंसान ऐसा की नमाज पढ़ के हटता है, क्या नाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ उसके हाथ पर होता है। कितना बड़ा मर्तबा दिया है। नमाज ना पढ़े, पूरी नमाज देख ले। रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है। हम लोग के मुर्शिद नहीं कहना चाहिए, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह बरहो मास रोजा रहते थे। बरहो मास साल में 5 दिन रोजा हराम है। हम तो 4 ही दिन जानते, 5वां नहीं मालूम हमको। लोग कहते थे 5 दिन ना रहे, 12 5 दिन साल में नहीं रहते थे। यहाँ तो एक के महीना में फट जाते हैं। का हो, अरे रोजा बड़ा लगा था, प्यास लग गई, भूख लग गई। अरे तो रोजा मने भूखे प्यास में रोजा है। भूख लगी, प्यास लगी नहीं, बहुत तेज लागता तो क्या करबो, पर रोजा खोल दो, तोड़ दो ना मेरे भाई। रोजा जाने न दें, ए मुबारक महीना को जाने न दे। रहमत का महीना, बरकत का महीना, मगफिरत का महीना। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह मैं जितना करीब हूँ और उतना करीब है। मूसा अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे हैं अल्लाह ताला से, कहा कि ये मूसा तेरे और मेरे दरमियान 70 पर्दा का फासला है। एक नबी की उम्मत होगी, प्यासी जुबान, भूखे पेट, और रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना होगा। और अफ्तार के लिए जब बैठेगा मैं उससे इतना करीब रहूँगा कि सहे रग से ज़्यादा यानी गर्दन, और उसके और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा, न कोई फासला होगा। और जो है उस वक्त जो है जो दुआ करेगा मैं उस दुआ को कबूल करूँगा। और वही दुआ चला जाता है। हाई नहीं के, फुलौड़ी नहीं के, खाना नहीं के, पानी नहीं के, अरे तनी हौलिया रे काम खत्म चले। मोजिन साहब को देना अल्लाह अकबर, अल्लाह काम खत्म। दुआ करें, इसलिए आप उसको जाने न दें मेरे भाई। अल्लाह ताला पूरी 30 रोजे रखने की तौफीक अता फरमा दे। हक़ानी दरूद से अल्लाहुम्मा सल्ली मालिक अल करीम रहमत लिल आलमीन सवाइल सैयदना मौलाना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हलवतुल अजरियात व अज़वाजिहि व सहाबिहि औलिया मत इजमाइन कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक तआला सैयदना इब्राहीम व अला आलि सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मुरीद अपने मुर्शिद से मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैहि से सवाल कर रहा है। बिहार का रहने वाला था, मैं बोल दिया हूँ, बिहार का रहने वाला मुरीद था। मुर्शिद से कह रहा है कि हजरत आप चले जाएंगे तो हम कैसे आपकी जियारत करेंगे, आपसे मुलाकात कैसे करेंगे, आपसे बात कैसे करेंगे। 3 सवाल किया। कहा कि फलाने चला गया, मर गया, सड़ गया ना, मेरा मुर्शिद जाता नहीं। देख लो उसको कितना यकीन था। मेरा मुर्शिद जाता नहीं, पर्दा कर जाता है। आप 2 में सवाल कर दें, हाँ चाहे नहीं। कहा कि नहीं, फलाने जो मर गया चला गया, आप नहीं आएगा। कहा कि नहीं, आप कह दे कि नहीं। मुर्शिद क्या कह रहे हैं मुरीद से कि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा और जब तुम हज के लिए जाओगे तो मस्जिद नबी में अगली सब में दाहिनी तरफ मिलूंगा। अब जो है मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले जाते हैं। अब मुरीद ठान लेता है, फार्म भर दिया। कहा कि जाई बहुत करे, देखा हजरत हूँ कि ना। अपने मुर्शिद की जियारत करेंगे, उसके बाद तब सरकार की जियारत करेंगे।
دیکھ لے مرید، وہ دیکھ لے مرشد۔ کہا کہ اس کے بعد جو ہے مختصر میں پہنچ جاتا ہے مدینہ، مسجد نبوی میں دیکھ رہا ہے کہ اگلی صف میں داہنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ۔ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کہتے فلانے کیا حال چال ہے علاقے کا؟ مرشد مرنے کے بعد بھی علاقہ دیکھ رہا ہے، اب کا چاہیے؟ اب تو ہے باقی دی جو بقولیا عمر جو بقولیا۔ مرشد کہتے ہیں الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر۔ اس کے بعد تمام سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد تب آخری میں اپنا خاطر کہنا، جب سب کے مانگ لینا تب کہنا مجھ پر نا، لیکن نہ مانے خاطر تیار نہیں۔ فرقہ پرستی سے کیا مطلب؟ ہم مر مٹیں گے اسی پر جو ہمیں باخدا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے میلاد مرشد دعا کرتے ہیں الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر، لو اور تم بھی دعا کر کے آنا۔ لیکن نہیں گئے، دیکھ کے گئے، وظیفہ چھوڑ دیا، لو تم بھی بانٹو۔ حقانی درست ہے۔ اللهم صل على مالك العبد الكريم محمد علي العالمين سبحانه سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وسلم الدنيا ثم البعد وصحبه أولياء أمة أجمعين كما صلى وسلم تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک مرید جو ہے دیکھ لیں، بولنے میں غلطی ہم معاف کریں گے۔ ایک مرید اپنے مرشد کے ہاں جا رہا ہے، مرشد سے کہتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ مرشد کیا کہہ رہے ہیں؟ فلانے میرے لیے کیا لائے ہو؟ دیکھ لیں مرید کہا کہ حضور اے تو پیسہ ہے، اے پیسہ ہے۔ کہا کہ سب میں بانٹ دو، کہا بانٹ دیا۔ کہا کہ اور کیا ہے؟ دیکھ لیں مرشد اپنے مرید کا امتحان لے رہا ہے۔ ہمان کا مرشد تو امتحانوں نہ لینا ہے، لو شروع ہو جا۔ جہاں سے پایا وہیں سے شروع ہو گیا وظیفہ۔ دیکھ لیں مرشد اپنے مرید کا امتحان لے رہا ہے۔ کہا کہ اب کیا ہے تمہارا؟ کہا کہ حضور کھیتی باڑی ہے۔ کہا کہ سب بیچ دو۔ جا کے سب بیچ دیا، پیسہ لے کے آیا۔ مرشد کہتے ہیں سب میں بانٹ دو، بانٹ دیا۔ اس کے بعد جو ہے کہا کہ اب کیا ہے؟ کہا کہ حضور گھر ہے اور بیوی بال بچہ ہے۔ کہا کہ سب کو بھگا دو اور گھر بھی بیچ دو۔ مرید جو ہے جا کے سب کو کہتا ہے گیٹ آؤٹ، سب کو بھگا دیا اور گھر کو بھی بیچ دیا اور پیسہ لے کے آیا۔ مرید کہتا ہے حضور یہ پیسہ ہے۔ کہا کہ اس کے بعد جو ہے کہا کہ سب میں بانٹ دو، بانٹ دیتا ہے۔ مرشد کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ جتنا ہو جلدی نا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مرشد اس کو بھگا دیا، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے اور پیچھے پیچھے مرشد بھی جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک جنگل میں پہنچ گیا اور سامنے آ کے شیر ببر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ مرید کیا کہہ رہا ہے؟ ہٹ جا میرے یار، میرا مرشد مجھ سے ناراض ہو گیا، ہٹ جا۔ اتنا کہنا تھا کہ مرشد اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ کہا کہ چلو یہ جو میرا جگہ تھا یہ تیرا ہے، یہ تیری بیوی بال بچے، تیرا گھر دروازہ ہے، سب چیز مرشد واپس کر کے دے دیتا ہے اور امتحان میں وہ پاس ہو گیا۔ ہم ان کا فیل اوور نہیں کیا نہ کریں، آپ اپنے مرشد کے اتباع کریں، مانیں، اسی میں کامیابی ہے میرے بھائی۔ اگر وظیفہ لیا اگر کامیابی نہیں ہوئی تو جان لے کہ ہمارے اندر کوئی کمیاں ہیں۔ یہاں تو سود سے سمجھوتا ہے، انٹرسٹ سے سمجھوتا، لون سے سمجھوتا ہے، نہیں مانتا ہے، مرید ہے لیکن وہی کام کرتا ہے جو مرشد منع کرتا ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، فکس نہ کریں، لون نہ لیں، اپنے مرشد کی بات کو یاد کریں۔ میرا مرشد منع کیا ہے کہ سود نہیں لینا ہے تو نہیں لینا ہے۔ اللہ رزق کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی چلائے گا، اس میں کوئی سخت بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور سوچتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ رزق کہاں، روزی کہاں تک؟ کہا کہ اے موسیٰ کہاں کھوئے ہو؟ تیرے بغل میں جو پتھر ہے نا اس پہ اپنے چھڑی کو مارو۔ مار دیا، 2 دال ہو گیا۔ اس میں ایک پھتنگا تھا، اس کے منہ میں ہرا چارہ لگا کے رکھا تھا۔ کہا کہ اے موسیٰ میں روزی یہاں تک دیتا ہوں،
رزق کا مالک اللہ ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اللہ اگر نہیں چاہے گا تب نہیں کھلا سکتے ہیں۔ آپ اگر سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بال بچوں کو کھلاتا ہوں تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ روزی اللہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ میں آپ کے بندے کو کھلانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اے سلیمان تیرا کام نہیں، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ کہا کہ حکم ہو جائے، یہاں تک کہ ایک دن پر آ جاتے ہیں، ایک ٹائم پر آ گئے، اس کے بعد جو ہے کھانا بنایا، خوب دسترخوان بچھا دیا۔ ایک مچھلی آتی ہے، کہا اے سلیمان ہم کو کھانا کھلا دے۔ اب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی سب کو آ جانے دیجئے۔ کہا کہ اے سلیمان جب ہمیں بھوک لگتی ہے نا اللہ کھلا دیتا ہی نہیں کہتا ہے کہ سب کو آ جانے دو۔ کہا کہ بھائی کس کو کھلا دو؟ جتنا کھانا بنائے تھے سلیمان علیہ السلام وہ مچھلی اکیلے کھا گئی۔ سلیمان علیہ السلام پریشان ہیں، گھر سے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ بے شک مچھلی کیا کہہ رہی اے سلیمان ابھی یہ میرا کونا خالی ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ ایسا ایسا لقمہ اللہ تعالیٰ دن بھر میں 3 لقمہ کھلاتا ہے، ابھی میرا ابھی بھوک لگی ہے، اس کا کون جواب دے گا؟ گھر سے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ بے شک اللہ کا رزق ہے، اللہ ہی کھلائے گا، اللہ ہی کا سب کچھ ہے۔ اس لیے آپ اللہ کا جو حکم ہے اس کو کریں، نماز والی زندگی عطا فرمائیں، پوری نماز کے ساتھ۔ پہلی پوچھ ہوگی اپنے نبی کو نہیں چھوڑا میرے بھائی، نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ حقانی درود ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد علیہ آمین سبحان من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وآلہ وذریات وازواج وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلی وسلم وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ شرک کہہ کے چل جاتا ہوں۔ ادم بلخی رحمت اللہ علیہ بول دیا ہوں، ادم بلخی رحمت اللہ علیہ جو ہے جا رہے ہیں گلی میں، بادشاہ کی لڑکی چھت پر کھڑی، دیکھ لیں ایک اللہ کا اولیاء اس چیز کیا دیکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی سے پیار ہو گیا۔ بہرحال جا کے بادشاہ سے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ میں تیری لڑکی سے نکاح کروں گا۔ بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں مانو گے تو ایک میرا شرط ہے، سن لو۔ کہہ لگی شریک ہے، خالی شریک کہہ کے چل جاتا ہوں۔ سو میرا مرشد شرک ہے، اللہ کا اولیاء ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا رفیق ہے، جس نے گاس سے جان دلوایا۔ دیکھ لیں ادم بلخی رحمت اللہ علیہ تو بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک شرط ہے۔ کہا کہ 100، کہا کہ 100، کہا نہیں 1 کہا کہ یہ میرے لال کا جوڑا لا دے۔ اس کے بعد جو ہے کہا کہ دے بھائی، جاتے ہیں سمندر کے کنارے، دیکھ لے اللہ کا اولیاء کیا کہہ رہا ہے سمندر سے، سمندر سے کہتا۔ اس کے بعد جو ہے کہا کہ اے سمندر اللہ کے حکم سے سوکھ جا۔ ایک تاڑ اوپر گیا، اے سمندر اللہ کے حکم سے سوکھ جا۔ 2 تاڑ اوپر گیا، اے سمندر اللہ کے حکم سے سوکھ جا۔ 3 تاڑ اوپر گیا، اس کے بعد وہ اللہ کے دوست نے کیا کہا، اے سمندر تم میرے حکم سے سوکھ جا، اور سوکھ گیا۔ شرک ہونا خالی شرک کہبو کہ کچھ بجبو کے کھاتی نہیں، اللہ کا اولیاء اور شرک۔ اس کے بعد جو ہے سوکھ جاتا ہے، اور ایک پوٹری لال لے کے آئی۔ جب بادشاہ دیکھتا ہے تو مسکراتا ہنستا ہے۔ کہا کیا بات ہے بادشاہ؟ کہا کہ وہ لڑکی مر گئی، وہ لڑکی مر گئی۔ کہا کہ اچھا اس کا قبر دکھا دو، یہ لال لے لو جتنا ضرورت ہے لے لو۔ اب جو ہے لڑکی مر گئی، قبر دکھا دو، جا کے دکھاتا ہے۔ او اللہ کا اولیاء مغرب کے بعد جا کر کے اس قبر کو کھود دیا، اس لڑکی کو اٹھا کر کے بیٹھا دیا۔ اب جو ہے کیا نام ہے، اب اکیلے تو نہ ہوئی، نکاح چاہیے۔
हैं लड़की के कर आ काजी के कर पोखरा खनेबे ना करे आ मंगल डेरे डाल दे हैं। माँ बाप को सबको पकड़ होगी, जान ले आप सबको। जब तक निकाह नहीं हो जाता है लड़के वाले का कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है मेरे भाई। आज लड़के वाला जाकर जो है अपना लड़का का जो है ये दिखाता है कि हम लड़का वाला हैं। अरे लड़का वाला है तो कप्तान हो कि अल्लाह का हुक्म भी है, अल्लाह का फरमान भी है। देख लो अल्लाह का औलिया क्या कह रहा है। हाँ रुक जा, काजी लेके आई गई ना, काजी साहब के जनाजा पढ़े ले रहे। देख अल्लाह का औलिया जो जनाजा पढ़ाए थे काजी साहब, जाके दरवाजे पर हाजिरी दिया, खटखटाते हैं। कहा कि कौन? कहा कि मैं फलाने। निकलते हैं काजी साहब, हाथ पकड़ के ले जाते हैं। जब गांव के बाहर चलना तो धक धक करे लागल, ये कहाँ ले जाइए? ये भैया ले गया कब्रिस्तान में ढुका दिया कैंपर्स में। उसके बाद कहा कि अभी रुको, अभी 5 ठे गवाही चाहिए तब न होई, गवाही शहादत चाहिए, अकेले होई ना है। उसके बाद जो है क्या वो लड़की को देखते हैं, काजी साहब तो कहती है लड़की आइए काजी साहब हम ही हैं। उसके बाद पहुंच जाते हैं। अब ये भी 5 आदमी, मुख्तसर में उनका निकाह हो गया, निकाह हो जाता है। काजी साहब कहना हमारा हक चाहिए। हाँ मिली, आपका हक चाहिए। कहा कि मिलेगा। अब कब्र की मिट्टी उठाया और के हाथ में दे दिया। कहा कि मौलाना साहब ठीक से ले जाइए, तनी बढ़िया से ले जाइए, लेकिन नियत है लालची बंदा गिरफ्तार तो क्या करेगा परवरदिगार। परेशान है काजी साहब। उसके बाद जो है अब जो है वो सोचते हैं कि कब्र की मिट्टी है, अब चल दिया वहाँ से कुछ गिराया और पहुँच जाते हैं वहाँ। कजियाइनो गेट पर खड़ा है कि हमारा हक चाहिए। कजियाइन गेट पर खड़ा है, पहुंच जाते हैं। काजी साहब कहा कि भाई हाँ वो मेरा हक दीजिए। जब भात को बढ़ा उस पर डाला तो वो हीरा निकला। अब जो है काजियाइन कहने की अब का हुई रे भाई। काजियो साहब परेशान बनो, कहा कि अब का हुई? कहा कि एक बार यौरी चल जा। कहा कि अब ना जी नहीं, चल जाए एक बार। जाते हैं। कहा कि मौलाना मैंने तो सोचा कि तेरा बिल्डिंग पिट जाएगा, लेकिन तेरी नीयत खराब थी इसलिए तेरा काम खराब हो गया। जितना मिट्टी है ले ले, क्या करेगा? एक खांची ले जा उठा के, नहीं जैसा तेरा नियत था वैसे तुम्हें मिल गया। नहीं उसके बाद जो है उस लड़की को ले जाते हैं जंगल में। उससे 2 औलाद हुआ। वो अपने नस्ल से प्यार किया था, उस लड़की से प्यार नहीं किया था। वो देख रहे थे कि मेरी नस्ल इसके साथ है, नस्ल जाएगी कैसे दुनिया से, उस नस्ल से प्यार किया था इसलिए उससे शादी किया। उससे 2 औलाद हुआ। उसके बाद बादशाह पहुंच जाता है वहाँ। कहा कि भाई वो देख रहा है। कहा कि हाँ माँ बाप हम ही हैं, आइए। पहुंच जाते हैं, तब से वो भी पहुंच गए। कहा कि क्या नाम है बादशाह, मैं तेरी लड़की से प्यार नहीं किया था, तेरी लड़की के साथ मेरा नस्ल था, उस नस्ल से मैंने प्यार किया था, इसलिए मेरा ये नस्ल है, ये तेरी लड़की है, अब ये तेरा काम है, तुमको पालना है। और वो हक हक करके चले गए। अल्लाह के औलिया हैं। कहते हैं कि औलिया लोग का कहते क्या कहें जा, हमारा मुर्शिद अल्लाह का दोस्त है तो क्या कहें हम लोग। इसलिए आप अपने मुर्शिद की इत्तबा करें। अल्लाह ताला जब मेरे मुर्शिद ने मुझे वजीफ़ा दिया, हुक्म दिया, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। मुर्शिद की नाफरमानी से बचा दे, मुर्शिद से मोहब्बत अता फरमा दे। हक़ानी दरूद शरीफ। اللهم صل على مالك الحمد لله محمد العالمين سوائن من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آگاہ ابن